بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے نازل ہونے والی یہی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت یہ نازل ہوئی تو مشرق و مغرب تک بادل پھیل گئے، ہوائیں رک گئیں، جانور کان لگا کر سننے لگے، شیطان پر شہاب ثاقب برسائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب، جس مریض کے اوپر بھی میرے اس نام کو پڑھا جائے گا تو میں اپنے اس نام کی برکت سے اس کو شفا عطا فرماؤں گا۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی شخص پڑھتا ہے تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ اس کا ورد کرتے ہیں، لیکن ان کی تسبیح کوئی سن نہیں سکتا۔ نیز فرمایا جس دعا کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئیں تو پہاڑوں سے آواز گونجنے لگی، حتیٰ کہ ہمیں بھی گونج سنائی دینے لگی۔ اس پر کفار بولے فقال الکفار ساحر محمد الجبال، کہ پہاڑوں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جادو وہ چلا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کے بدلے 4,000 ہزار نیکیاں وہ عطا فرماتا ہے، اور 4,000 ہزار گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، نیز 4,000 ہزار اس بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب کسی اللہ کے نیک بندے کا وصال کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت جب اس کے پاس آتا ہے تو ذکر الہی کی برکت سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اگر وہ نمازی ہوتا ہے تو نماز کی جماعت میں شامل ہونے کی برکت سے وہ اس کے پاؤں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ عرض گزار ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس تیرے بندے کے قریب جاؤں اور اس کی روح وہ نکال کر تیری بارگاہ میں پیش کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتے اپنی ہتھیلی کے اوپر میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دو۔ جب ملک الموت اپنی ہتھیلی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے اور آ کر اس عارف باللہ کے سامنے اللہ کا نام اس طرح سامنے رکھ دیتا ہے، اور اس عارف باللہ کے روح جب وہ اللہ کے نام کو دیکھتی ہے تو اسی وقت وہ اللہ کی طرف وہ لپک جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ملکہ بلقیس کو خط لکھا جس کا ذکر سورہ نمل کے اندر موجود ہے، اس میں وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا، حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے؟ تو اس کا آسان سے جواب، پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام آپ جانتے تھے کہ جو ملکہ بلقیس ہے وہ ایک جابرہ عورت ہے، اور آپ کے دل کے اندر یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ کوئی نازیبہ کلمات نہ کہہ دیں، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سے پہلے اپنا نام وہ درج کیا۔ چنانچہ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ دوسرا علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جیسے ہی ملکہ بلقیس نے اپنے محل کے اندر خاص کمرے کے اندر اس خط کو پڑھا ہوا دیکھا اور ساتھ ہی ہدہد کو دیکھا تو دیکھ کر ہی وہ پہچان گئی کہ یہ خط وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور بے اختیار اس کی زبان سے یہ نکلا انہ من سلیمان۔ تو پھر اس نے خط جب کھولا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ کرامت نامہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے،
اور اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو اب یہ انہ من سلیمان کا جملہ یہ ملکہ بلقیس کا جملہ تھا، وانہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جملہ یہ آگے خط کے اندر ابتدائیہ جو ہے وہ جملہ تھا۔ تیسرا وہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہی جواب ہے کہ جیسے ہی جو ہے ملکہ بلقیس کے خط کے اوپر نظر پڑی تو اس خط کے عنوان کے اوپر شروع میں یہ لکھا ہوا تھا پتے کے طور پر، جس طرح ہمارے خطوط میں ہوتا ہے کہ فلاں کی طرف سے، تو لکھا تھا انہ من سلیمان۔ جب اس نے اندر کھول کر دیکھا تو آگے لکھا ہوا تھا وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باہر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ تعالی فہو اقطع و ابتر، کہ جو نیک کام بھی اللہ کے نام پاک کے بغیر شروع کیا جائے تو اس نیک کام کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کی ہلاکت کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ موسیٰ یہ کیسے ہلاک ہو سکتا ہے، جبکہ اس نے محل بنایا تو محل کے دروازے کے اوپر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس نے لکھوایا ہوا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے بسم اللہ شریف کا عامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اوپر جو اس کی گرفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کائنات کو جو ہے اس کے لیے مسخر فرما دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کوئی بھی کام کریں، آپ سفر کے اوپر جائیں، آپ کھانا کھائیں تو اگر آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں تو کھانے کے برے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نقصانات سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح آپ امتحانات کے اندر بسم اللہ شریف پڑھ کر کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی نیک عمل ہو، برا عمل نہیں، نیک عمل ہو، ہمیں اپنا مزاج یہ بنانا چاہیے کہ ہم نے وہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی، اسم ذاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔